السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر مولانا طیب عثمانی صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور اس وقت وہ گورنمنٹ کالج سیالکوٹ کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں۔ اور آج علمی رسوخ کی ترویج کے لیے ہم ان کی خدمات جاننا چاہیں گے، اور ان کے تجربات کو جاننا چاہیں گے، اور بالخصوص اہل مدارس کے لیے ان کا کیا پیغام ہوگا وہ ہم ان سے انشاءاللہ آج سنیں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا سب سے پہلے سب بہت سے بہت پہلے تو میں شکریہ۔ شکریہ ادا کروں گا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو ہے اس طریقے سے، بلکہ مجھے تو کیا مدارس سے متعلقہ جتنے بھی دوست احباب ہیں اور مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری تھا اور وقت کی بھی ضرورت تھی کہ مدارس کے کام کو بھی اجاگر کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ کام آپ احباب نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین، آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ انشاءاللہ مدرسہ ڈاٹ پی کے حوالے سے آپ سے آخر میں مزید بھی جانیں گے، اور ان کے کچھ شعبجات کا جو تعارف آپ کے سامنے ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کارگزاری کے طور پر۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے آبائی علاقے سے اور آپ کے ذاتی تعارف سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اپنے آبائی علاقے سے متعلق بتائیے گا، اور لاہور کا تو آپ نے ذکر فرمایا، تو لیکن لاہور میں خاص کس جگہ سے، اور اس کے بعد آپ کی جو خدمات اس وقت سیالکوٹ کی ہیں تو سیالکوٹ کب منتقل ہوئے تھے؟ اپنا علمی اور خدمات کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن پہلے آپ اپنا آبائی علاقے کے حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ جی جی، میرا جو اجداد کا علاقہ تھا وہ تو ضلع بہاڑی سے ان کا تعلق تھا، لیکن پھر 70 کے بعد جو ہے 80 کی دہائی میں یہ سارے احباب جو تھے ہمارے بڑے، وہ لاہور کی طرف منتقل ہوئے، اور والد صاحب نے بھی لاہور سے ہی پڑھا، اور پھر ہم پیدا ہی یہیں لاہور میں ہوئے۔ تو یعنی دوسری نسل جو ہے ہماری اس وقت لاہور میں چل رہی، بلکہ اب تیسری یعنی ہمارے جو آگے بچے وغیرہ ہیں وہ تیسری نسل اب ہماری لاہور کے اندر ہے۔ تو بنیادی تعلق تو وہیں سے تھا، بہاڑی کے شہر ہے میلسی سے۔ بس اب اتنا تعلق رہ گیا کہ ہمارے بڑوں کا وہ شہر تھا، لیکن اب مستقلاً ہم لاہور سے ہی وابستہ ہیں۔ بہترین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ابتدائی دورانیہ ہے تعلیم کا، تو وہ بھی ظاہر ہے پھر لاہور میں ہی ہوا ہوگا، تو دینی بھی اور عصری بھی، اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا۔ میرا ایک شروع میں اسکولنگ جو ہے 5ویں تک وہ ایک پرائیویٹ ادارہ تھا، یہیں لاہور میں ہی کریم پارک کے علاقے کے اندر، کیونکہ ہم راوی روڈ میں رہتے تھے، مینار پاکستان کا جو ایریا تھا سامنے والا، اس ایریا میں رہتے تھے۔ تو قلعہ محمدی بھی اس کو بولتے ہیں، پرانا نام اس کا قلعہ لچمن سنگھ تھا۔ تو وہاں پہ والد صاحب جو ایک مسجد کے اندر امامت خطابت کرتے تھے، تو وہیں پر ہی پیدائش بھی ہوئی، اور پھر 5ویں تک کا سلسلہ وہاں جاری رہا۔ پھر لاری اڈے کے ساتھ ہی مینار پاکستان، لاری اڈا اور ان کے ساتھ ایک علاقہ ہے بڑا مشہور بادامی باغ، وہاں پہ ہماری رہائش تھی۔ تو ساتھ ہی اسکول جو ہے کریم پارک میں، ہم کیونکہ ابا جی جن دنوں میں انہوں نے ہمیں داخل کروایا، ان دنوں میں جامعہ مدنیہ میں وہ ساتھ ساتھ میں جایا کرتے تھے۔ قاری ادریس آصف صاحب کو باقاعدہ وہ حدر سنایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک بڑا پیار کا تعلق تھا، تو خود بھی جاتے تو ہمیں اسکول بھی لے جایا کرتے تھے۔ تو 5ویں تک جو ہے میں نے اسکول میں پڑھا، اور 5ویں کے بعد جو ہے بعد حفظ شروع کیا جامعۃ الراشدین کے نام سے۔ ایک مدرسہ تھا، شان صحابہ پہلے اس کا نام تھا، پھر بعد میں جامعۃ الراشدین والراشدات رکھا گیا۔ وہاں پر میں نے اپنے حفظ کو مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم اسلامیہ سے 1 سال بالکل ابتدائی پڑھا، کیونکہ دارالعلوم اسلامیہ کے اندر 3 سال میں متوسطہ کرواتے تھے۔ تو پھر ابا جی نے ایک ان کے دوست تھے میلسی سٹی کے اندر، ان کا مدرسہ تھا، تو وہاں پر مجھے باقاعدہ طور پہ جامعہ تعلیم القرآن کے نام سے وہاں داخل کروایا گیا، اور متوسطہ پھر جو ہے 1 ہی سال میں مکمل کر لی۔
और उला और सानिया इसलिए वहाँ पे पढ़ी कि वो मौलाना अशरफ शाद साहब बड़े मशहूर उस्ताद गुजरे हैं सरफ नाव के, उनके शागिर्द वहाँ पे पढ़ाया करते थे। तो एक सिलसिला निस्बत जोड़ने के लिए कि अच्छी सरफ नाव हो तो किताबों को पढ़ने में आसानी रहती है। तो पहले 2 साल मैंने, क्योंकि इब्तदाई सरफ नाहव के 2 साल हैं, तो वहाँ पर पढ़ा। फिर उसके बाद दरस निज़ामी की तीसरे साल में यानी सालिसा में दाखिला जो है वो जामिया मदनिया करीम पार्क में मेरा दाखिला हुआ, और जामिया मदनिया में ही अगले 6 साल जो थे मैंने वहाँ पे पढ़ा। ये तो जामिया 2007 में मेरी फरागत हुई है। जामिया मदनिया जदीद मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब का इदारा। कदीम थी। ये बुनियादी तौर पर मौलाना हामिद मियाँ साहब जो कि बेटे थे मौलाना मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के, उनके उन्होंने इब्तदाई तौर पे जामे मदनिया करीम पार्क कदीम के नाम से, जो अब कदीम है, वहाँ पे जो है वो दाखिला लिया। ये जदीद बाद में बना था, गालिबन 2003-4 से इसको स्टैब्लिश किया गया और मुफ्ती हसन साहब फिर वहाँ पर गए। तो ठीक। फिर 2003 से लेकर और 2007 तक अगले 6 साल जो हैं वो मैंने वहाँ पर जामिया मदनिया में पढ़े। और फिर 2007 के अंदर ही मैंने दाखिला लिया मुफ्ती डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब के पास। पहले कुछ अरसा मैंने पहले साल के तखस्सुस के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ी, लेकिन फिर बाद में जो है उसको इनफरादी तौर पर किया, क्योंकि साथ में मैं एक जगह पे पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे दिक्कत की वजह से छोड़ा, और फिर इनफरादी तखस्सुस की कुछ चीज़ें पढ़ता भी रहा और कुछ दुअर लिफ्ता के अंदर जाता रहा चीज़ों को देखने के लिए। तो ये तखस्सुस की कुछ चीज़ें जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इनफरादी तौर पर मैंने फिर असातिज़ा से पढ़ी, जिसमें ख़ास तौर पे दिल था कि इमाम आमदी की अल-उसूल जो है वो बाकायदा तौर पर पढ़नी चाहिए, तो मदरसा के ही उस्ताद से फिर टाइम लिया और चीज़ों को देखा। मैट्रिक और एफए साथ में किया, और हम सब जानते हैं कि मदारिस में बड़ा कड़ा वक्त था ये 2000 हज़ारी वाला जो साल, यानी 10 साल हैं मदारिस में स्कूलिंग के हवाले से सख्त एक मिजाज रहा। उस दौरानिए में मैट्रिक और फिर एफए भी किया और बीए के भी पेपर दिए। 2009 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एमफिल का दाखिला लिया, और उसकी वजह भी मदरसे के एक उस्ताद बने थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तखस्सुस को छोड़े और इसको इनफरादी चीज़ों में पढ़ लें, और हमारे अहबाब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं हैं, वहाँ पर दीन के काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप वहाँ दाखिला लें। तो मैंने फिर एमफिल में दाखिला लिया, और दाखिले की बुनियादी वजह ये थी कि ये पहला डिपार्टमेंट ऐसा था कि जो इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन पे बना था, यानी इस्लामी फिक्र और तहजीब के ऊपर। तो एक अलग से नौयत का ये इदारा था। इससे पहले आगा खान यूनिवर्सिटी में कराची में इस्लामिक थॉट सिविलाइजेशन का एक इदारा बनाया गया था इब्तदाई तौर पर। पूरे पाकिस्तान में फिक्र और तहजीब के हवाले से कोई इदारा नहीं था। तो हमने वहाँ दाखिला लिया, और जो सबसे अहम चीज़ थी कोर्सेज के हवाले से, ये पहला मौका बना कि मगरबी तहजीब और सकाफत के हवाले से आगाही हुई, और मशरक़ी तहजीबों को भी पढ़ने का मौका मिला। ख़ास तौर पे टाइम भी के जो नुक्ता नज़र है तहजीबों का मुताला है, उस तनाजुर में हमने चीज़ों को देखा भी, चाइनीज़ तहजीब को, जापनीज़ को, हिंदी तहजीब को, इस तनाजुर में। तो आरियाई तहजीबें हैं या सामी तहजीबें हैं। तो इस हवाले से ये एक अच्छा आउटपुट था, और बड़ा लंबा एमफिल था, करीबन कोई 42 क्रेडिट आवर में ये पहला एमफिल था, जो 1.5 साल के कोर्सेज थे, और फिर उसके बाद थीसिस। थीसिस में मेरा जो एक हादसाती अ, तौर पर सामना हुआ जिस चीज़ के साथ था, वो था बाइबल स्टडीज के साथ। तो मैंने वैसे मगरबी और इस्लामी तहजीब के हवाले से ही चीज़ टाइटल बनाया था, लेकिन किसी वजह से वो छोड़ना पड़ा। तो फिर मैं बाइबल की तरफ आया, और मैंने पहला जो प्रपोजल सबमिट किया और वो पास भी हो गया, तौरात की किताब खुरूज का कुरान हकीम की रोशनी में नाफिदाना जायजा। तो किताब खुरूज के हवाले से जो कुरान हकीम के मुताल्लिक़ा अबहास थी, उसका जायजा भी लिया, और ये मेरे पहला तारुफ था बिब्लिकल स्टडीज से। फिर पीएचडी में 2013 में एडमिशन हुआ, और 2013 से 13 से 14 का कोर्स वर्क, और फिर उसके बाद जो मौजू मैंने मुंतखब किया वो बाइबल और सीरत और तारीख के हवाले से ही था। क़सस कुरान के माखज़ वही या रिवायात कुतुब मुक़द्दसा, इस्तिशराक़ी इस्तिदलालात का तनक़ीदी जायज़ा। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जर्मन एकेडेमिया ने
जर्मन में जो इल्मी हलक़े थे, उन्होंने कुरान हकीम के इख्तिसासी क़िस्सों के हवाले से ये नुक्ता नज़र पेश किया कि कुरान हकीम के ये क़िस्से भी बाइबल की जो रिवायात हैं, गैर मुसद्दक़ा रिवायात जो हैं, उनसे मनक़ूल हैं। लिहाज़ा कुरान करीम का मतन मुस्तकिल मतन नहीं है। तो उस हवाले से फिर मुझे मौका मिला रब्बानिकल यानी रब्बियों की जो तफ़ासीर हैं कुरान बाइबल के हवाले से, उनका और अपोक्रिफल लिटरेचर जितना भी यानी क्रिश्चियंस का जो गैर मुसद्दक़ा लिटरेचर था, उसका मुताला करने का मौका मिला फिर मुझे। 2021 में कोविड की वजह से चीज़ें लेट हुई तो 21 में पीएचडी हुआ। 2022 में फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया और पोस्ट डॉक्टरेट में मेरा जो मौज़ूअ तहकीक था, वो नुसूस दीनिया की ताबीरात नौ बरसग़ीरी रुझानात का मनहजी व इतलाक़ी मुताला था। उसमें अल्लामा इकबाल और डॉक्टर फजलुर रहमान, मौलाना सिंधी के हवाले से ये तक़ाबुली मुताला था। तो इस तरह से ये रहा। एक और पहलू से भी मेरी तालीमी ज़िंदगी के हवाले से एक अचीवमेंट समझ लें या कुछ नई चीज़ें समझने का मौका समझ लीजिए कि मदरसा डिस्कोर्सेस के नाम से बाकायदा मौलाना अम्मार खान साहब के यहाँ एक यानी प्रोग्राम शुरू किया गया। ये नोटर डेम यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था और उस प्रोजेक्ट में ये था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब जो असरे हाजिर के जो चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब उनको डील कैसे कर रहे हैं। तो मुसलमानों के हवाले से भी वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यहूदियों के हवाले से, क्रिश्चियंस के हवाले से, हिंदुओं के हवाले से। तो मुसलमानों के हवाले से ये तय किया गया कि सिर्फ मदारिस के जो लोग हैं, उनको हम लें क्योंकि नुसूस को पढ़ना और नुसूस के मुताले के हवाले से यही लोग ही आगे चल सकते हैं। तो उसमें फिर हमें बड़ा ज़बरदस्त मौका हमें मिला जिसमें इब्न रुश्द की मुतून पढ़ने का, इमाम गज़ाली के मुतून हमने पढ़े। इसी तरीके से इमाम अबुल हसन अशअरी के और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के जो मुतून थे बाकायदा तौर पर पढ़ने का मौका मिला। और इसी के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी वो एक मदारिस के तलबा को बाकायदा तौर पर वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी और साइंसेज़ के हवाले से मुताला करवाया गया 1 साल में, जिसका खालिसतन मकसद ये था कि मगरिब क्या है और मगरिब किस तरीके से सोचता है और मगरिब के बुनियादी मबाहिस क्या हैं और हम मुसलमानों को बुनियादी जो तहद्दियात पेश आ सकती हैं या आ रही हैं, वो किस नौइयत की हैं और इस हवाले से हमारी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। तो ये एक अच्छा एक था और तीसरा साल हमने मदरसा डिस्कोर्सेस के अंदर जो चीज़ पढ़ी वो थी हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मतन था हुज्जतुल्लाहुल बालिगा और इसी तरीके से डॉक्टर मैकेनी की एक किताब थी इमाम गज़ाली और दीगर मुस्लिम मुफक्किरीन के हवाले से, उनको पैरेलल स्टडीज़ फिर हमने की। तो इस तरह का ये एक्सपोज़र था। तो बाहर के लोगों को ख़ास तौर पे मज़ाहिब के दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ मेल-जोल और उनके साथ डिस्कशन और इस्लाम के हवाले से जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो हमारी मबाहिस में सीखने को मिली। और इसमें एक खूबसूरत पहलू कि हमारी एक उस्ताद थी, 1 दिन का सेशन उनके साथ था। यरूशलेम यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी थी। तो फेमिनिस्ट थियोलॉजी से हमें आगाही उन्हीं से मिली कि यहूदी ख़वातीन जो हैं, वो किस तरीके से तौरात का, नुसूस का फेमिनिज़्म के तनाज़ुर में मुताला कर रही हैं और दिलचस्पी इतनी बड़ी कि अभी मेरा दूसरा पोस्ट डॉक्टरेट के लिए मैंने अप्लाई किया। उसमें मैंने एक क्रिश्चियन फेमिनिस्ट थियोलॉजिस्ट और एक मुसलमान फेमिनिस्ट थियोलॉजिस्ट हैं, अस्मा अफसरुद्दीन, जैसे अमीना वदूद हैं, इसी तरीके से इनका जो तक़ाबुली मुताला है नुसूस के मुताले के हवाले से उसकी प्रपोज़ल सबमिट की है। तो ये एक जो इंटरनेशनल एक्सपोज़र था, उससे चीज़ों को समझने का कि वो लोग किस तरह सोच रहे हैं, किस तरीके से वो लिख रहे हैं और हमें किस नौइयत की तैयारी की ज़रूरत है, ये चीज़ें सामने आई। तो ये एक मुख्तसर सा मेरा तारुफ़ था तालीम के हवाले से। तदरीस के हवाले बहुत से बहुत शुक्रिया डॉक्टर 2010 10 से मैं जी, तदरीस की तरफ जाता जी, हूँ, जी। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है कि आपकी हौसला अफ़ज़ाई बनती है कि आपने एक बहुत ही आलमी काम जो ऐसे है कि उसको
सोच कर भी थोड़ा सा इंसान को फिक्र लायक हो जाती है कि इस तरह का काम कौन कर सकता है, या कैसे मेहनत तलब काम होगा कि जो आपने माशाल्लाह सबमिट कर दिया और उसको मुकम्मल भी कर दिया। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। आपके मकाले के हवाले से जो ख़ास तौर पे एमफिल और पीएचडी के मकाले होंगे, वो मैं पूछूंगा कि क्या वो पीडीएफ में या कोई उनके लिंक्स वगैरह ऐसे मिल सकते हैं कि जो नाजरीन उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी जी, पीएचडी का थीसिस तो जो ई प्रिंट्स एचईसी का वेबसाइट है, रिपोजिटरी पीएचडी के थीसिस के, वहां पे मौजूद है। तो वो इंशाल्लाह वो लिंक मैं तलाश करके फिर आपके साथ शेयर कर। तो इंशाल्लाह वो लिंक इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि नाजरीन उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। डॉक्टर साहब, चूँकि मदरसा डॉट पी के में भी इस्लामिक स्टडीज़ का पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम अहले मदारस को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए उनको फ्री में फैसिलिटेट करते हैं, और साथ ही इस्लामिक स्टडीज़ का मुकम्मल जो एम फिल का निसाब है उसको वीडियोज़ की शक्ल में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के ही जो स्कॉलर्स हैं वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा एक काम है, और विजन यही है कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है उसको फ़ाल तरीके से इसको इतना ऊपर लाया जाए कि अहले मदारस वहाँ पहुँच सकें और उनके लिए रास्ते हमवार हों। यकीनी तौर पर जैसे आप फरमा रहे थे कि एक आलिम दीन के लिए इस मैदान को इख्तियार करना और काम का जो मैदान ये खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है बासलाहियत अफराद की। इसी विजन के तहत मैं भी इस वक्त इस्लामिया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया के अंदर मौजूद हूँ। मेरा भी एडमिशन तकरीबन फाइनल है और मैं यहाँ पे अपनी पीएचडी को शुरू करने जा रहा हूँ। तो दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम ताला आसानी फरमाए जी। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। तो हम अभी तदरीसी खिदमात की तरफ, और इसके अलावा जो आपकी दीगर खिदमात जो काबिल ज़िक्र होंगी वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, तदरीस के हवाले से 2010 में जब मैं मदरसा में पढ़ रहा था, तो वही उस वक्त से ही मैंने एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मुझे मदरसा के चौथे पांचवें साल के दौरान ही एफए की क्लासेस मिल गई एक एकेडमी में पढ़ाने के लिए, और बीए की क्लासेस मिल गई इस्लामियात इलेक्टिव और लाजमी पढ़ाने के लिए। तो एक नया एक्सपोजर था, नए स्टूडेंट के साथ जो सबका था वो शुरू में ही मिल पड़ गया। तो उससे ही एक दाइया बना कि मुझे इन इदारों की तरफ आना चाहिए, तो ये एक वजह ये भी थी। तो 2009 में जब एमफिल में एडमिशन लिया तो 10 के अंदर वहाँ के एचओडी जो थे, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दराज फरमाए, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, अल बुरहान के नाम से वो रिसाला भी पब्लिश करते हैं, मगरबी तहजीब के ऊपर अच्छी खासी नकद भी करते हैं। तो उन्होंने फिर 2010 में साथ में हमें एंगेज किया। यूएमटी में मैंने फिर 3 साल विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ाया, और उस दौरानिए में ओ लेवल्स के एक इदारे में पढ़ाने का मौका मिला। स्कूल फॉर कंटेम्प्रेरी इस्लामिक लर्निंग के नाम से, स्किल के नाम से इदारा है। वहाँ पे कुछ करिकुलम सेट किया नाजरा का और अरबी का। और उसके बाद 2012 में मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन हुई, और फिर मैं मेरी पहली अपॉइंटमेंट मंडी बहाउद्दीन में हुई। 2018 तक मैंने वहाँ काम किया। 2018 में फिर इसी दौरानिए में मैंने वीकेंड प्रोग्राम के अंदर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एक कैंपस में एमफिल की क्लासेस को सेट किया, और वहाँ से अप्रूवल लेके हम लोगों ने एमफिल शुरू करवाया। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का कैंपस था मंडी बहाउद्दीन में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक कैंपस था। तो उनके साथ भी मैं वीकेंड और इवनिंग प्रोग्राम के अंदर वाबस्ता रहा। इसके अलावा 2018 में मैं फिर अल्लामा इकबाल की मादर इल्मी गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट के साथ वाबस्ता हुआ, क्योंकि लाहौर से ज़्यादा करीब थी, तो यहाँ से मोटरवे पे घर जाना ज़रा आसान था। तो यहाँ पे फिर मैंने ट्रांसफ़र करवाई, और उस वक़्त से लेकर अब तक गवर्नमेंट मरे कॉलेज में ही मैं तदरीस कर रहा हूँ शोबा इस्लामियात में। इसके अलावा ऑनलाइन मुख्तलिफ लेवल के कोर्सेज डिज़ाइन करता रहता हूँ। ख़ास तौर पे मुझे जो जिस चीज़ में कमी महसूस हुई, वो कमी इसमें आई कि रिसर्च के हवाले से हमारे यहाँ बहुत कमज़ोरी है। और रिसर्च मेथडोलॉजी, ऐसी रिसर्च मेथडोलॉजी जो दुनिया में मुतारफ हो, ऐसी नहीं कि जिसको हमारी सिर्फ लाइब्रेरियों का की जीनत बना के अपने थीसिस को रखा जाए, बल्कि हम कुछ ऐसा काम करें वो कि वो छोटा सा ही क्यों ना हो, कि आपकी वो पहचान बन जाए।
آپ وہاں پر حوالہ سمجھے جائیں اور آپ کو سائٹ کیا جائے، یعنی آپ کی سائٹیشن ہو وہاں پہ، لوگ آپ کو ریفرنس کے طور پر لیں. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ٹریننگز کروائیں، یا ایسے 15 دن یا مہینے کی کلاسز، یا اسی طریقے سے ابھی ایک میں نے سیشن سلسلہ شروع کیا ہوا سیشنز کا. ہر جمعے والے دن کسی ایک ٹاپک کو لے کر ریسرچ میتھڈالوجی. اور یہ نہیں، ہمارے ہاں ریسرچ میتھڈالوجی خاص طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ حوالہ کس طریقے سے دینا ہے، یا لائبریری کس طرح جانا ہے، اور کتاب کس طریقے سے ایشو کروانی ہے. میں اس کو ریسرچ میتھڈالوجی نہیں سمجھتا ہوں. اور اردو کے اندر جتنی بھی اصول تحقیق کی کتابیں لکھی ہیں، معذرت کے ساتھ، وہ کوئی بھی ایسی کتاب جاندار نہیں ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر سکے. دو پہلو ہیں جو میری تدریس کے اندر مد نظر رہتے ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں ریسرچ ریسرچ ایریا کی سلیکشن سے لے کر ریسرچ ٹاپک اور ٹائٹل کی سلیکشن تک ہمارے پروسیس کیا کیا ہو سکتے ہیں. مثلا ریسرچ کوشچن کس طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ریسرچ گیپ کو کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے یا ریویو لٹریچر لکھنا ہے، اس کے لیے کوئی کتاب پڑھنی ہے، تو کتاب کو پڑھا کیسے جاتا ہے، آرٹیکل کو پڑھا کیسے جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر اس کا جب ریویو لکھنا شروع کر رہے ہیں تو ریویو لٹریچر کس طریقے سے ہوگا. اور اسی کے ضمن میں آپ جو ہے اپنی جواز تحقیق جو ہے، یعنی وجہ تحقیق اور سبب تحقیق، وہ آپ تلاش کریں گے کہ میری وجہ کیا بن سکتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر میرا ریسرچ کوشچن یا ریسرچ پرابلم کیا ہو سکتی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو جو خاص طور پہ ہے وہ ہے ٹیکنیکلٹیز کا. وہ 1 گھنٹے کا آپ لائبریری میں اسٹوڈنٹس کو لے جائیں، اور لے جا کر وہاں پر کتاب کو کھول کر دیکھنے سے لے کر ریلیونٹ ڈیٹا کو ڈھونڈنے، اور اس کی جو آپ اقتباس لکھ رہے ہیں، اس اقتباس کو کس طریقے سے لکھنا ہے، کوٹیشن کس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اور اس کی سائٹیشن یعنی اس کی ریفرنسنگ کس طریقے سے ہوگی، اور اسی ضمن میں بیبلوگرافی کس طریقے سے بنتی ہے یا حوالہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے. یہ 2 پورشن ہے. دوسرے پورشن پہ میں عموماً کم فوکس کرتا ہوں. پہلے کو کہ مطالعہ کس طرح کرنا ہے، وہاں سے اپنا ایریا کس طریقے سے ڈھونڈنا ہے، پھر آگے تک جو ہے مقالے تک کس طریقے سے لے کر جانا ہے. تو خاص طور پر اس میں، کیونکہ میں نے جب تھیسس کیا، میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں، یونیورسٹی کے پروفیسر ٹائم نہیں دیتے، اور نہ وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، نہ آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، نہ ہی آپ کا وہ کام چیک کرتے ہیں. میں نے جب جی لاہور سے 3 اسٹوڈنٹس کو سپروائز کیا، تو میں نے ہر جمعے والے دن طے کیا ہوا تھا کہ جمعے والے دن مغرب کے بعد انفارمل طریقے سے، کبھی چائے کی دکان پہ مل رہے ہیں، کبھی واک کرتے ہوئے ان سے راستے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ان کا کام چیک کرنا ہفتہ وار، اور پھر اگلے ہفتے کے لیے اس کو کام دے دینا کہ اب آپ اگر ریوائز کرنا تو کتنا حصہ ہمیں ریوائز کرنا ہوگا، اور اگلے ہفتے کا کام. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ جب آتا ہے نرسری میں یا بالکل ابتدائی پلے گروپ کے اندر، تو ڈاٹس والی جو کاپی ملتی ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے ٹیچر لکھوانا سکھاتی ہے. اس طریقے سے ریسرچ کے اندر بھی اسٹوڈنٹ کو یہاں سے ہاتھ پکڑ کے لے کر چلنا پڑتا ہے، اور اینڈ تک چھوڑ کر آنا پڑتا ہے. تو اس پر زیادہ فوکس، کیونکہ میں نے وہ فیل کیا، مجھے یاد ہے، میں اس کا ذکر بھی کر دیتا ہوں. میرا ایک سوال تھا تورات کی کتاب خروج کا جب کام کر رہا تھا MPhil میں، تو میری ایک سوال میرے سامنے تھا کہ تورات بھی کیا کتاب اللہ ہے، یا یہ بھی کلام اللہ ہے؟ تو کلام کی بحث ہے، یہ کتاب لکھی لکھائی آ گئی اور بس بات ختم ہو گئی. تو اس پر میں نے جب سپروائزر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ شاید مجھے یاد پڑا تو ڈانٹ دیا آگے سے. تو کیونکہ ہمارے ہاں مدارس والے لوگ، آپ کو پتا ہے کہ اس اساتذہ کے سامنے نہ کبھی بولتے ہیں، نہ ہی بدتمیزی کرتے ہیں، یہ عنصر ہمارے ہاں نہیں ہے. تو میں پھر اپنے مدرسے میں گیا، تو وہاں پر میرے جو استاد تھے فقہ کے، اور وہ مفتی بھی تھے، دارالفتہ سے بھی ان کا تعلق تھا، تو ان کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی. تو پھر مجھے انہوں نے اصول کی وہ کتابیں جس میں کلام نفسی اور کلام لفظی کی بحثیں تھیں، وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا، اور پھر میں نے اس کو پھر وہ لکھا. تو یہ میرے لیے ایک شاکنگ تھا کہ ہم آج تک یہی سنتے آئے تھے کہ تورات، زبور اور انجیل کتاب اللہ ہیں، حالانکہ یہ بھی کلام اللہ ہی ہیں، کلام نفسی پر معمول ہیں، لکھی ہوئی ہونے کی وجہ سے صرف ہم ان کو کتاب اللہ کہہ رہے ہوتے تھے.
تو یہ ایک بحث سامنے آئی، اور علامہ حمدی کی کچھ بحثیں سامنے آئیں، امام سرخسی اور جساس کی چیزیں، اصولی چیزیں سامنے آئیں. تو یہ بڑا ایک دلچسپ تھا. تو تہیہ کر لیا کہ اسٹوڈنٹ جس کو بھی گائیڈ کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا. تو یہ کچھ تدریسی حوالے سے تھا. یقینی طور پر ڈاکٹر باقی صاحب ایک پہلو جو آپ کی گفتگو میں یہ چیز بھی مل رہی ہے کہ اگر کسی طالب علم کو سپروائز کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، یعنی بہت سارے دروس ہیں آپ کی اس گفتگو میں یقینی طور پر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جتنا بھی آپ نے ریسرچ کا طریقہ کار بتایا ہے، تو یہ کام آپ کا کہاں ناظرین اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کہاں یہ ملے گا؟ ایک تو میرا اگر نمبر شیئر ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے لٹریچر ریویو کے نام سے. اس میں بڑے حضرات بھی ہیں، ڈاکٹر قبلہ صاحب بھی ہیں، اور بڑے بڑے یونیورسٹی کے اساتذہ بھی موجود ہیں. اس کے اندر لنک بھیجتا رہتا ہوں چیزوں کے. اور باقی کچھ آرٹیکل میرے قریباً 9 کے قریب آرٹیکل ہیں. تو وہ آپ کو جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی انڈیکسنگ ہے iri.aiou.edu.pk، وہاں پر مل جائیں گے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ کام ایسا کریں، کم ہو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اچھا ہونا چاہیے. مثلا معیاری میں ہو. اپنے جو میں نے آرٹیکل لکھے تھے ان کے موضوعات کی طرف اگر جائیں تو کچھ نئی چیزیں سامنے رہیں. مثلا پہلا جو آرٹیکل تھا وہ میں نے 2016 میں لکھا، اور تہذیب الافکار کے اندر وہ پبلش ہوا. بائبل کی کتاب خروج میں تصور الہ، قرآن مجید کی روشنی میں تنقیدی مطالعہ تھا. اور دوسرا آرٹیکل جب لکھا تو وہ تھا اپوکریفل لٹریچر ایز سورس آف قرآنک میری اینڈ جیزس نیٹیوٹی. نیٹیوٹی کہتے ہیں جو بچپن ہے، یعنی بالکل عہد طفولیت کے حوالے سے تھا. تو کرونالوجیکل انویسٹیگیشن اس حوالے سے تھی. اسی طریقے سے قصص مریم علیہ السلام، استشراقی رجحانات کا تنقیدی جائزہ. اسی طریقے سے دا کرسچن اوریجنز آف قرآنک ٹیکسٹ، ہسٹوریکل انویسٹیگیشن آف مونک بحیرہ اینڈ ورکا سن آف نوفلز انفلوئنس آن محمد پیس بی اپون ہم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ بڑی دلچسپ بات ذکر کروں گا. ہمارے ہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہے وہ 1 مرتبہ ہوئی ہے یا 2 مرتبہ. لیکن مجھے اس حوالے سے سیرت ابن ہشام دیکھنے کا موقع ملا. وہاں پر مجھے پتہ لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھڑایا اور مکے کی ایک گلی کی طرف چلے گئے اور گم ہو گئے. اور حضرت اماں کو بڑی فکر ہوئی کہ عبد المطلب جو ہیں وہ تو مجھے پکڑ کے قتل کروا دیں گے یا سخت سزا دیں گے، میرا کیا بنے گا. تو اگلے دن صبح صبح جو ہیں ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بچے تھے 5-6 سال کے، ان کو پکڑ کر لے کر آ رہے تھے. تو 3 انٹریکشن جو ہیں ورقہ بن نوفل کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہوئے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم تھے. یہ اس حوالے سے تحقیق یہ کہتی تھی کہ وہ تورات کے کوئی بڑے عالم نہیں تھے. مکہ کے اندر ان کی حیثیت جو ہے وہ باقاعدہ شاعر کی تھی، اور دیوان ورقہ کے نام سے باقاعدہ ان کا دیوان تھا. اور صرف اتنا تھا کہ مکہ میں کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم تھی تو ان میں سے سب سے زیادہ تورات اور انجیل کا علم وہ زیادہ رکھتے تھے. بہت بڑے عالم والی بات ایسی کوئی بھی نہیں تھی. اچھا، اسی طریقے سے اگلا ایک آرٹیکل تھا منتخب اختصاصی قصص قرآن کا ماخذ، یہودی تفسیری متن مدراش ربی علی ایزر کا تنقیدی جائزہ. اسی طریقے سے ایک اور تھا جوڈو کرسچن نان کینونیکل اسکرپچر ایز سورسز آف قرآنک اسٹوریز، ہسٹوریکل انویسٹیگیشن. اور آخری جو میں نے ابھی پیچھے لکھا 2022 میں وہ لیدل اٹانومس ویپنز کے اوپر تھا، خود ساختہ ہتھیار. یہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے کہا تھا تو یہ میں نے اس کو لکھا کہ خود ساختہ ہتھیار جن کو کلر ریبوٹ کہا جاتا ہے، اسلامی اساسات کی روشنی میں ان کا بنانا جائز ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2014 میں پاکستان نے ایک ٹریٹی پیش کی اقوام متحدہ میں کہ ایسے اٹانومس ویپن جو ایک دفعہ ڈپلوائے کر دیے جائیں تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کبھی رک نہیں سکتے، یعنی روبوٹک ہوتے ہیں. تو ان کو کیسے روکیں گے؟ وہ تو کسی کو بھی نان کمبیٹنٹس کو بھی مار دیں گے، غیر مقاتلین کو بھی. تو جو شرعی احکام ہیں جنگ کے، حرب کے، ان اصولوں کے مطابق بھی ایسے اسلحہ اور ویپن کو بنانا جائز ہے. تو اس کے اوپر تھا. تو یہی چیز ہے، میں کوئی واہ واہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کام ایسا کریں جس کے اندر آپ
خاص طور پر کیا ہیں آپ کی پہچان بن جائے اور وہ باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹس دیکھیں ان کو، یعنی ڈاکٹر ان صاحب کو اللہ وزٹ تعالیٰ کریں، آپ کی تو اس طرح ان کی کاوشوں کو جی قبول فرمائے۔ یقینی طور پر یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کا نمبر ناظرین کے کو ڈسکرپشن کے اندر دے دیا جائے گا، تو آپ ان سے پھر ان کی انفرادی طور پر بھی کاؤنسلنگ کر چکے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آخر میں آپ مدارس کے جو فضلاء ہیں ان کو مختصراً کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس میدان کی طرف آنے سے جو گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ مدارس کے حوالے سے، کیونکہ میں خود مدرسہ کا فاضل ہوں، بلکہ یوں کہوں گا کہ میں مدرسہ کی پروڈکشن ہوں، اور اس پر مجھے فخر ہے کہ میں مدرسہ سے نکلا اور مدارس کی ریپریزنٹیشن عالمی اور لوکل اداروں کے اندر کر رہا ہوں مختلف جگہوں پہ۔ تو مدارس کے اسٹوڈنٹس کے لیے میری یہ ایک نصیحت ہے، نصیحت بھی سمجھ لیں، وصیت بھی سمجھ لیں، انسان کا تو کوئی نہیں پتا، کہ ان حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، وہ لائبریری میں جائیں اور صرف نصابی کتابیں نہیں بلکہ غیر نصابی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، اور مطالعہ شروع کہاں سے کریں؟ اس کے لیے میں عام طور پہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ قریباً 108 سال کا ڈیٹا شبلی اکیڈمی ندوۃ العلماء لکھنؤ سے باقاعدہ طور پر ایک المعارف کے نام سے رسالہ چھپتا رہا ہے اور اب بھی چھپ رہا ہے۔ تو 100 سال سے اس کے اندر بڑے بڑے حضرات نے، جس میں سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، اور اس طرح بڑے بڑے حضرات نے اس میں کام کیا، اور تمام مسائل کی ریپریزنٹیشن اس رسالے کے اندر ہوئی ہے۔ لہذا اپنا مطالعہ وہاں سے شروع کریں اور اپنے دلچسپی کے موضوع سے شروع کریں، مثلا کوئی قرآنیات میں پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ وہاں سے شروع کرے، اور پھر اپنے مطالعے کو وسیع کرتے کرتے دوسرے مرحلے میں علامہ اقبال کی جو ریکنسٹرکشن ہے اس کو ضرور پڑھیں کہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے تھے اور وہ کس طریقے سے ایک نیا پروجیکٹ ڈیزائن کرنا چاہ رہے تھے۔ اس میں مطالعے میں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ضرور پڑھیے گا، کیونکہ سندھی صاحب ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا چکر بھی لگایا، اقوام کو بھی دیکھا، اور اقوام کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ سجیسٹ کیا کہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے۔ ہمیں اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم ایک چیز کو دیکھیں کہ جس نے اقوام عالم کو دیکھا بھی ہے اور ان کا سامنا بھی کیا، اور عرصہ عرصہ قریباً سال ہر سال وہاں رہتے بھی رہے ہیں، تو ایسے حضرات جتنے بھی ہیں ان لوگوں کا مطالعہ کریں۔ اور پھر مغرب کے حوالے سے خاص طور پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے عالمی ادارے کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنے ضوابط کو بناتے ہیں اور قانون سازی، تقنین سازی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو مطالعے کو وسیع کریں اور غیر نصابی مطالعہ بھی کریں، انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، اگر انگریزی زبان نہیں آتی تو کم از کم یہ ہے کہ ٹرانسلیٹر کا صحیح ٹرانسلیٹر کا استعمال کر کے وہ لٹریچر جو ہے اس کو اپنے مطالعے میں لائیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کس نوعیت کا الزامی اور تکنیکی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک شدت کی بجائے ہم علمی میدان، کیونکہ ہمارے علماء کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ علمی میدان میں کام کرتے رہیں، تو علمی کام کیجیے، دنیا کے سامنے مسائل کو لائیں اور اسلام کی آفاقیت کو باقاعدہ طور پر اپنے علمی کاموں سے اجاگر کریں۔ یہ میری مدارس کے حوالے سے ایک جزاکم اللہ سجیشن ہے۔ خیرہ، بہت جزاکم اللہ شکریہ۔ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ آپ کی یہ قیمتی گفتگو یقیناً ہر ایک سننے والے کے لیے، دیکھنے والے کے لیے مشعل راہ ہوگی، اور اس راستے کی طرف جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی گائیڈ لائن اور رہنمائی اس کے اندر موجود ہے، اور بالخصوص یہاں آگے رہنمائی کرنے والے جو اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کی گفتگو میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ انشاءاللہ مزید جب آپ کا یہ نمبر ڈسکرپشن کے اندر دے دیا جائے گا تو جو بھی تشنگان علم ہوں گے اور اس راستے کے راہی ہوں گے وہ ضرور آپ سے رابطہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری کاوشوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے ڈاکٹر طیب عثمانی صاحب۔ تو اس طرح کی شخصیات کے انٹرویوز انشاءاللہ مزید بھی اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے نشر کیے جاتے رہیں گے۔